مجاہد کالونی حضرت مولانا گل حسین کمال صاحب، اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر معاذ بن جبل کے محتمم حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب کو اسٹیج پر مدعو کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے تقریر پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مفتی سمیع اللہ صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ ماشاءاللہ۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نیچاور کر دیں گے، عظمت قرآن کے خاطر ہم جان نیچاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا تو ہم وقت کے دامن بھر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، میں مختصر باتیں عرض کر کے پھر رخصت چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان والدین کو اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کے مستحق بھی ہے، جنہوں نے اتنے بڑے زبردست طریقے سے ان پھول جیسے بچوں پر محنت کی اور ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں محنتوں کو اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، عظمت قرآن کے موضوع پر چند باتیں عرض کر کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ فرماؤ، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم سے 90,000 مسائل اخذ کیے، لیکن قرآن کریم کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے اور یہ قرآن کریم کی شان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم سے 90,000 مسائل اخذ کیے، لیکن قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ فرماؤ، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، تمام کائنات میں، تمام دنیا میں آپ کو پسند کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے احمد، تمام کائنات میں مجھے قرآن پسند ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، قرآن کریم سوچ سمجھ کر پڑھنا آپ کو پسند ہے یا بغیر سوچ سمجھ کر پڑھنا آپ کو پسند ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے احمد، قرآن کریم میرا کتاب ہے، اگر اس کو سوچ سمجھ کر پڑھو گے تب بھی یہ میرا کلام ہے، مجھے پسند ہے، اگر بغیر سوچ سمجھ کر پڑھو گے تب بھی یہ میرا
انبیاء کرام ہیں مجھے پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ فرماؤ، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ قرآن کریم آسان اتنا ہے کہ 8 سالہ بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء اس کے سمندر میں وہ دے لگا رہے لیکن موتیوں کو بنا سکے۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ ورنہ کتابیں تو اور بھی بہت سارے کتابیں ہیں، کوئی علم نحو کی کتاب ہے، کوئی علم صرف کی کتاب ہے، کوئی علم منطق کی کتاب ہے، کوئی علم فصاحت کی کتاب ہے، کوئی علم بلاغت کی کتاب ہے، کوئی علم تاریخ کی کتاب ہے، کوئی علم تفسیر کی کتاب ہے، لیکن ایک کتاب قرآن کریم ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس نے ذلت اور رسوائی میں گرے ہوئے انسانیت کو اٹھا کر فرشتوں کا مخدوم بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ قرآن کریم کی تو عظمت یہی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عام انسان جو کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن قربان جاؤ قرآن کی عظمت پر جب ابوبکر نے اسی قرآن کو پڑھا، اپنے سینے سے لگایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل شخص ابوبکر صدیق ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے۔ جب اسی قرآن کو عمر نے پڑھا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ کون عمر؟ مسجد نبوی کے محراب میں جام شہادت نوش کرنے والی ذات، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کے پہلو اقدس میں مقبول ہونے والے ملت اسلامیہ کے قابل فخر فرزند، معتقد پر جس کے رائے کے مطابق فاطر السماوات والارض نے وحی اتاری، جس کے الغام نے بل باطل کے تمام ایوانوں پہ لرزہ طاری کیا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے تاریک راتوں میں اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر چاہیے، اسلام کے غلبے کے لیے عمر چاہیے، اسلام کی عظمت کے لیے عمر چاہیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ابوبکر جیسے شخصیت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ عظیم انسان موجود ہے جس کو افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب ملا، وہ عظیم انسان موجود ہے جس کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے، جس کو فاطمہ الزہرا کا شوہر کہا جاتا ہے، جس کو حسن حسین کا ابا جان کہا جاتا ہے، جس نے خیبر کا قلعہ جوتے کے نیو پہ رکھ کے اڑا دیا تھا۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر چاہیے، عمر چاہیے، عمر چاہیے۔ جب بدر کے قیدی گرفتار ہوئے، احادیث میں اسارہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب یہ قیدی گرفتار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ابو بکر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے، ان قیدیوں سے کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ کے حضور اگر ان قیدیوں سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا جائے تو شاید ہمارا یہ حسن سلوک ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت عثمان نے بھی اس طرح کی رائے دی، حضرت علی نے بھی اس طرح کی رائے دی۔ فرمایا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر نے فرمایا یا اللہ کے حضور میرے رائے تو یہ ہے جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے ابو بکر کے حوالے کر دیا جائے، جو عثمان کے رشتہ دار ہے عثمان کے حوالے کر دیا جائے، جو علی کے رشتہ دار ہے علی کے حوالے کر دیا جائے، اور جو میرے رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں ان کا سر قلم کر کے مکے کے چوک پہ لٹکا دوں گا۔
یہ ہے قرآن کریم کی عظمت، جس نے عمر کی زندگی بدل ڈالی۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جب صحابہ کرام نے پڑھا، صحابہ کرام کی اعمال بدل گئے، کردار بدل گئے، گفتار بدل گئے، آنے کی حالات بدل گئے، جانے کی حالات بدل گئے، اٹھنے کی حالات بدل گئے، بیٹھنے کی حالات بدل گئے، کھانے کی حالات بدل گئے، پینے کی حالات بدل گئے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں کو، دوستوں کو، ان کی حالات کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ جیسے آپ کو سند دیا جاتا ہے، میٹرک کا سرٹیفکیٹ، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کل ہمارا وہاں پروگرام تھا بیسویں اسلامک اکیڈمی میں، بچے بہت خوش تھے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، آج ہمارے پروگرام ہے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا جب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ کرام کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بیوقوف حکمران، یہ بے غیرت حکمران، یہ جاہل حکمران کہ علماء پر پابندی لگانی چاہیے، مدارس کو بند کرنی چاہیے۔ کیوں؟ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، علماء پر پابندی لگانی چاہیے، یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ان خبیثوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم کس کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اس عظیم شخصیت کا نام لینے والے ہیں جس نے قیصر اور کسریٰ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں ان بیوقوف حکمرانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہم تو تمہارے ان بستروں کو گول کر کے دریا میں پھینک دیں گے، اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ مشرف والی بات ہوگی کہ ہم وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں کہاں سے ہٹ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں طالب علم قرآن پڑھنے والا کون ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو آسمان کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں قرآن پڑھانے والا، احادیث پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا کون ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو ان کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی زوال اور پستی کا ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے ترک قرآن۔ ترک قرآن کی وجہ سے آج ہم مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، کافر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے، ترک قرآن ہو کر۔ ٹائم کم ہے، زندگی باقی، عظمت قرآن باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔